نبی فرماتے ہیں من قرأ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر فی وضوئہ خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ۔ جو انسان وضو کرتے وقت ایک مرتبہ انا انزلنا کی تلاوت کر لے تو نبی فرماتے ہیں وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ دوسری روایت من قرأ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 10 مرات، جس انسان نے انا انزلنا پڑھ لیا پورے دن میں 10 مرتبہ، کریے کس کی مجلس میں آیا ہیں آپ؟ جناب زہرا کی۔ مولوی سے وعدہ نہ کیجئے، مولوی جو وعدہ کرتا ہے وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، مولوی سے جو کیا جاتا ہے وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ایگریمنٹ کریے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے، شہزادی ہم دن میں 10 مرتبہ انا انزلنا ضرور پڑھیں گے۔ امام نبی فرماتے ہیں غفر اللہ لہ 1000 ذنب من ذنوبہ، 10 مرتبہ پڑھنے سے انسان کے 1000 گناہ معاف کرتا ہے پروردگار۔ 1000۔ اچھا یہ بتائیے، یہ جو میں نے عمل بتایا کوئی بھاری ہے؟ رات میں سونے سے پہلے پڑھ لیجئے، صبح میں پڑھ لیجئے، دن میں پڑھ لیجئے۔ جہاں ادھر کی ادھر لگاتے پھرتے ہیں، جہاں فتنے بوتے پھرتے ہیں، جہاں قوم کو تڑواتے پھرتے ہیں، سمجھ رہے تو وہاں ذرا انا انزلنا پڑھ لیجئے، 1000 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب خدا کی قسم داد دیتے دیتے تھک جائیں، یا رسول اللہ یہ 1000 کیوں؟ کہا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، اس لیے کہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ تیسری روایت، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام، اس کے بعد مخصوص کرتا ہوں تمہید ختم ہو جائے گی۔ اب عربی چھوڑتا ہوں، جس انسان نے سونے سے پہلے ایک مرتبہ، سونے سے پہلے ایک مرتبہ انا انزلنا پڑھی سو گیا، جیسے ہی سویا اللہ اس کے لیے ایک نور خلق کرتا ہے، وہ نور پوری کائنات کو روشن کرتا ہے، وہ نور پھر آسمان تک پہنچتا ہے۔ اس نور کے ایک درجے سے اللہ 1000 فرشتے پیدا کرتا ہے۔ 1000 فرشتوں کے 1000 زبانیں ہوتی ہیں، 1000 زبانوں پر 1000 لینگویج ہوتی ہے، اور ہر لینگویج میں 1000 فرشتہ علی والے کے لیے، زہرا والے کے لیے استغفار کرتا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو، اب ترجمہ سنیے، ہم نے اس قرآن کو کائے میں نازل کیا؟ لیلۃ القدر میں۔ اب یہ آپ کا علمی نالج ہے، شب قدر 3 راتیں ہیں یا 1؟ آدھے کہہ رہے ہیں 3، کوئی ذرا زور سے بتائے، 1 یا 3؟ اچھا جب 1 ہے تو عمل تم 3 میں کیوں کرتے ہو؟ 19 میں، 21 میں اور 23 میں عمل 3 دن کیوں کرتے ہو؟ اور ہمارے اہل سنت بھائیوں کے یہاں تو 5 ہیں، 27 بھی ہے اس میں، تو 1 ہے یا 5؟ 1 ہے یا 3؟ 1 تو عمل 3 میں کیوں کرتے ہو؟ تمام علماء اہل سنت، تمام علماء اہل شیعہ، ائمہ معصومین، ان کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ شب قدر 1 رات ہے۔ دلیل کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ ہم نے اس قرآن کو 1 رات میں
یعنی شب قدر میں اسے ہم نے نازل کیا. تو ایک رات ہے تو پروردگار ہمیں کیوں بے وقوف بنا رہا ہے؟ جب ایک رات ہے تو کیوں کہتا ہے 19 میں عمل کرو، 19 میں کروا کے پھر 21 میں کرو، پھر 23 میں تو پوری رات جاگو. ہو سکتا ہے 19 ہو سکتا ہے 21 ہو سکتا ہے 23 ہو. تو اب مجھے آپ جواب دیجئے، اچھا تھا نا پروردگار بتا دیتا کہ یہ ہے، تاکہ 3 رات جاگنے کی ضرورت نہ پڑتی؟ مگر اچھا نہیں تھا. خدا کی قسم اگر بتا دیتا کہ یہ رات ہے شب قدر تو قوم کا بڑا گھاٹا تھا، قوم کا بڑا نقصان تھا. آخری آدمی تک توجہ، قوم کا بڑا گھاٹا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے گناہ ہیں پہاڑوں سے بھی زیادہ، سمندروں سے بھی زیادہ. اللہ نے کہا اگر ایک رات معین کر دوں گا تو ایک رات میں تم میں معاف ہونے کی صلاحیت نہیں ہے. رات تو ایک ہی ہے، عمل کروایا 3 دن تاکہ کچھ گناہ 19 میں معاف ہو جائے، کچھ 21 میں معاف ہو جائے. ارے ابھی سنیے توجہ، کچھ گناہ 21 میں معاف ہو جائیں، کچھ 23 میں معاف ہو جائیں، تاکہ 3 راتوں میں تم بالکل پاک و صاف ہو جاؤ. سمجھے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. تو ایک ہی رات ہے نا. اچھا لیلۃ القدر سے کون مراد ہے؟ اب چھٹے امام نے فرمایا من عرف فاطمہ حق معرفتہا فقد ادرک لیلۃ القدر. جس نے فاطمہ کو پہچان لیا اس نے شب قدر کو پہچان لیا. نہیں بھائی، میں تو اب تک جتنی مجلس پڑھی نا سب سے قیمتی جملہ ہے روایت کے ذیل میں، جس نے فاطمہ کو پہچان لیا اس نے لیلۃ القدر کو پہچان لیا، اور جس نے لیلۃ القدر کو نہ پہچانا بس پوری مجلس اسی میں ہے. جس نے لیلۃ القدر کو نہ پہچانا وہ فاطمہ کو بھی نہیں پہچان سکتا. آئیے، کیا تم میں طاقت ہے لیلۃ القدر کو پہچاننے کی؟ قرآن نے علماء کے، صحابیوں کے، وسیعوں کے، ولیوں کے، اولیاء کے، حافظوں کے، مفتیوں کے، دیوبندیوں کے، بریلویوں کے، ایرانیوں کے، سیرین کے، نجف کے، ہندوستان کے سارے قاری، سارے علماء جتنے تم بیٹھے ہو سب کے لیے پتہ قرآن کیا کہتا ہے؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وما ادراکا. ارے نہیں جاگیے، وما ادراکا ما لیلۃ القدر. تم کیا جانو؟ اے مفتیو تم کیا جانو؟ اے مولویو تم کیا جانو؟ اے حافظو تم کیا جانو؟ اب جملہ کہوں، ارے جب یہ دنیا شب قدر کو نہ پہچان سکے تو فاطمہ کو کیا لہجہ دیکھیے، وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ قرآن تو ہی بتا دے کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہاں تک آ گیا میں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کون سے 1000 مہینے؟ جس میں پوری زندگی نمازوں میں گزری ہو، حج میں گزری ہو، عبادت میں گزری ہو، صوم و صلات میں گزری ہو، خمس میں، زکوٰۃ میں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. لیلۃ القدر منسوب کس سے ہے؟ بولیے بھائی. شہزادی زہرا سے. پوری کائنات کی راتوں میں سب سے بڑی رات کون سی ہے؟ شب قدر. پوری سال کے دنوں میں سب سے بڑا دن کون سا ہے؟ کیا؟ راتوں میں سب سے بڑی رات شب قدر، دنوں میں سب سے بڑا دن عید غدیر. اب ہم سے جو کہتے ہیں نا اکڑ اکڑ کے تمہیں علی و فاطمہ کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا، میاں ہمیں نہیں، نہ خدا کو نظر آتا، نہ رسول کو نظر آتا، نہ قرآن کو نظر آتا. غدیر چونکہ علی سے مخصوص ہے تو سب سے بڑا دن بن گیا. شب قدر فاطمہ سے مخصوص ہے تو سب سے بڑی رات بن گئی.